خدارا اپنی بہن بیٹی کا اگر گھر بسانا ہے تو ان 3 عورتوں سے اپنی بیوی کو محفوظ رکھو، اپنی بہن بیٹی کو تعلیم اس طرح دو۔ پہلی عورت ہے جو بیوی کی دوست ہے، شادی سے پہلے دوست ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور شادی کے بعد بھی وہ آپ کے سر پہ سوار ہے، کیا کر رہی ہو، جب بھی شوہر گھر پہ آئے تو کیا دیکھتا ہے کہ بیوی جناب اپنی دوست سے گپ شپ میں مصروف ہے، شوہر کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، شوہر پانی کے لیے ترس رہا ہے، کھانے کے لیے ترس رہا ہے، کپڑے استری نہیں ہے، فون پہ باتیں کر رہی ہے، ایک ہاتھ سے کام کر رہی ہے، کان کو فون لگا ہوا ہے، کان اس طرح کیا ہوا ہے جس طرح سر کو لکوہ مارا ہوا ہے۔ اور وہی جو دوستیں ہوتی ہیں شادی سے پہلے ہوتی ہیں، وہی اس کے ہونے والے شوہر میں نقص نکالتی ہیں۔ جو دلہا بھائی بننے والا ہوتا ہے وہ کہتی ہیں تھوڑا بہنگا ہے، تھوڑا ٹیڑھا ہے، تھوڑا اس کی گنجا ہے، وہ 50 نقص نکالتی ہیں۔ جس کی شادی ہو رہی ہے وہ چپ بیٹھی ہے، شادی ہو گئی، شادی کے بعد گھر میں دخل اندازی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو عورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بیوی کی جو بہن ہوتی ہے۔ اب وہ بیوی کی بہن کا کیا کام ہے؟ حال چال پوچھنا ہے، 1 منٹ کا فون کرو، 2 منٹ کا فون کرو، وہ بھی 24 گھنٹے سوار رہتی ہے، فون کر پوچھتی ہے بھائی کیا کر رہی ہو؟ وہ کہتی میں برتن دھو رہی ہوں۔ تمہارا شوہر اتنا ہی گیا گزر رہ گیا کہ تم کو ماسی نہیں رکھ سکتا گھر میں، اور تمہاری نندیں کیا کر رہی ہیں؟ وہ موبائل یوز کر رہی ہیں۔ تم کام چھوڑ دو، 2-3 گلاس توڑ دو، 1 پلیٹ توڑ دو، سارے کام چھوڑو، ان کو کام بتایا کرو۔ وہ مہرانیاں بن کے ہر ٹائم موبائل یوز کرتی رہتی ہیں۔ ہم نے تمہاری شادی وہاں پہ ماسی بنانے کے لیے کی تھی، تمہارے شوہر پہ اتنا ہی تمہارا خیال نہیں ہے، وہ تم سے کہتا ہے میں بہت پیار کرتا ہوں، اور تم کو جناب وہ ہر ٹائم کچن میں کبھی کھانا بنا رہی ہو، کبھی برتن دھو رہی ہو۔ اب جناب جو سمجھدار بیوی تھی وہ تو شاید جواب دے کے چپ کرا دے اپنی بہن کو، اور جو لائی لگ ہوتی ہے وہ اس کی باتوں میں آ کے ہاں چپ کر بیٹھ جاتی ہے، اور دوپٹہ باندھ کے 2-3 پینڈول کی گولیوں کے پتے پاس رکھ کے، پانی کی بوتل رکھ کے، سارا گھر بگاڑ کے بیٹھ جاتی ہے۔ جب شوہر آتا ہے تو حیران پریشان، گھر میں کیا ہو گیا؟ صبح اچھا والا گھر چھوڑ کے گیا تھا۔ وہ بتاتی ہے میرے سر میں درد ہے، میرے یہاں میں درد ہے، میرے وہاں درد ہے، تم کو مجھ سے پیار ہی نہیں ہے، ماسی رکھ دو کام والی۔ شوہر بیچارہ خاموش چپ کر کے سنتا رہتا ہے باتیں اس کی۔ اور اس میں ہوگی اتنی کیپیسٹی ہوگی، اتنا سرمایہ اس کے پاس ہوگا، پیسے والا ہوگا تو ماسی رکھ دے گا، ورنہ روز بیوی کی چک چک سنتا رہے گا۔ تیسرے نمبر پہ آتی ہے جو بیوی ہوتی ہے اس کی ماں۔ وہ بات پہ پوچھتی رہتی ہے بیٹا کب آؤ گے، کیا کر رہی ہو، کیا کھایا، میرا بیٹا کمزور ہو گیا، فون پہ ویڈیو کال کرو، دکھاؤ مجھ کو۔ اب کسی بات پہ اگر گھر میں جھگڑے ہو گئے میاں بیوی کے تو ماں کہتی ہے پتر بیٹا تیری ماں زندہ ہے، تو پریشان کیوں ہوتی ہے، تو گھر آ جا، اور اسے خبردار اسے فون بھی اٹینڈ نہیں کرنا، تو ایسے بات کر ایسے بات کر۔ وہ جو چابی دیتی ہے، جو ماں ٹیوشن دیتی ہے، وہ ٹیوشن بیٹی بڑے اچھے سے پڑھتی ہے، اچھے سے پڑھ کے جب گھر آ جاتی ہے ماں کا، وہاں پہ ہفتہ 10 دن ہو تو اگر شوہر منانے آ گیا ٹھیک، ورنہ ماں کہتی ہے خبردار بیٹا ہم کو اتنے گئے گزرے ہیں، ہم کال کریں گے، ہم اس کو کال نہیں کریں گے، وہ خود کال کرے گا، آ کے تم سے معافی مانگے تو جانا، ورنہ نہیں جانا۔ اگر شوہر اکڑو ہے تو نہیں آئے گا، اگر لائی لگ ہے تو آ جائے گا، آ گیا تو چلو بات چلی گئی، لیکن بات ختم نہیں ہوگی، وہ پھر 4 دن بعد ناراض ہو کے آ جائے گی۔ اگر اکڑو ہے تو ماں گھر بیٹھی رہے گی، خدا نہ خواستہ اس کی ماں کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرے گی؟ وہ بھائی بھابیاں اس کو رکھیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، جب بھی اپنی بہن بیٹی کا کسی کا رشتہ کرنے لگے ایک بار اس کو کچہری لے جائیں، جہاں پہ ہمارے پاس تحصیل میں، ضلع میں جتنی بھی کورٹ کچہریاں ہر ایک میں ہزاروں کیس لگے ہوتے ہیں، خلا کا، طلاق کا، کسی نان نفقے کا، اگر جھگڑے ہو رہے ہیں، ہم نے اتنا سامان دیا تھا، تم نے اتنا سامان دیا تھا، ہمارا سامان واپس کرو، ہمارا جہیز واپس کرو۔ اور وہاں پہ جو عورتیں پردے دار ہوتی ہیں، حیا والی ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے کچھل میں بچے چکے ہوئے ہیں، اٹھائے ہوئے ہیں بچے، اور جناب وہ کچہریوں میں طرح طرح کے وکیلوں کے نازیبا سوالوں کا سامنا کرتی پھر رہی ہیں۔ یقین کریں ایسی عورتیں جب طلاق ہو جاتی ہے، نہ ان کو بھائی پوچھتے ہیں، نہ ماں پوچھتی ہے، نہ کوئی اور پوچھتا ہے۔ دوسری شادی ہو جائے تو عورت بھی مرد بھی شک کرتا ہے کہ آخر وجہ کیا بنی تھی، تمہارے میں کوئی نقص ہوگا تو تبھی تمہارے پہلے شوہر نے تمہیں طلاق دی تھی، تم بچلن ہوگی، تم یہ ہوگی، تم وہ ہوگی۔ اس کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہوتا کہ شوہر کو مطمئن کر سکے، وہ اندر ہی اندر روتی ہے،
سوچتی ہے کہ میں نے اپنی بہن کی بات کیوں مان لی، اپنی ماں کی بات کیوں مان لی، اپنی دوست کی بات کیوں مان لی۔ یہ 3 رشتے ہیں جو آپ کے گھر میں جب انٹرفیئر کرتے ہیں تو آپ کا گھر بربادی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ وہ تو مرد ہے، وہ اس کو بچا سکتا ہے تو بچا لے، ورنہ گھر تباہ برباد ہو جائے گا۔ اور عورتیں ہی ہمیشہ عورت گھر برباد کرتی ہیں، مرد کبھی بھی نہیں برباد کرتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ شادی سے پہلے اگر 3 یا 4 یا 5 بھائی بھی ہیں نا تو پھر بھی سکون سے رہ لیں گے۔ جو ہی شادی ہوتی ہے وہ ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر جہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہو، اب عورت کی کوئی ڈیمانڈ ہو، مجھ کو جی کچھ چیز باہر سے کھانی ہے، اب وہ اگر لے کے آئے مرد تو سب کے لیے لے کے آنا ہوتا ہے، اور یہ بھی کسی جنگ سے کم نہیں ہے، بہت بڑا مارکا ہے۔ ناسا میں اگر پاکستان کو بھیج دینا وہ میزائل، وہ آسان کام ہے۔ اور یہ گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں کوئی چیز گھر میں اپنی بیوی کے لے کے آنا بڑا جدوجہد کام ہے۔ کچھ اور تو کام میں ہو جاتے ہیں، کچھ اور بیچارے پھنس جاتے ہیں۔ جو پھنس جاتے ہیں وہ ساری عمر اپنے بہن بھائی ماں ان کی باتیں سنتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں کہتے۔ اچھا ایسے ایک اور تھی، وہ اپنی ایک دوست کی باتوں میں آ گئی۔ جو اس کا شوہر تھا نا، وہ لڑکی پڑھی لکھی تھی بھی منہ متھے لگتی تھی، خوبصورت تھی، ہائٹ بھی اچھی تھی، اور دکھنے میں بہت اچھی تھی۔ اب اس کی شادی جہاں پہ ہوتی ہے، جو اس کا شوہر تھا نا وہ کام کرتا تھا نائیوں کا، کٹنگ کا۔ اب جو دوسری دوست تھی، اس کا جو شوہر تھا اس کا بزنس تھا اپنا، ہول سیل کا سامان سپلائی کرا دوستوں دکانوں میں، اس کے پاس آئی فون تھا، اس کے پاس بیچارے کے پاس آئی فون اب شوہر والا تھا، جب شوہر گھر پہ آتا تو بات کرا دیتا۔ اب ان دونوں میں تکرار رہتی کہ میری فلانی دوست ہے، اس کے پاس آئی فون ہے، میں آپ تو کتنی خوبصورت تھی، وہ تو کتنی بدصورت تھی، اس کو کتنا شوہر ملا۔ اب اس نے عورتوں کو دیکھ کے حسد کرتی رہتی ہیں۔ ہر ایک عورت کا اپنا نصیب ہے۔ کسی 2 بہنیں بھی ہیں نا، کسی کا شوہر بڑا اچھا ہوگا، بڑا کمانے والا ہوگا، اور کسی کا شوہر ہوگا اس کا نارمل بزنس ہوگا، اس کے بچے اچھے اسکول میں پڑھتے ہوں گے اور اس کے بچے اسکول میں پڑھتے ہوں گے، دوسری غریب کے سرکاری اسکول میں۔ سٹینڈرڈ میں فرق ہوتا ہے، تو یہاں سے جو فرق رہتا ہے نا کلاس کا۔ پھر دوسرے نمبر پہ ایک اور کیا ہے کہ آج کل ہمارے پاس نیا ٹرینڈ چل گیا برانڈ کا۔ ہم جی برانڈ پہنتے ہیں، برانڈ یہ ہے اور برانڈ وہ ہے، برانڈ وہ ہے، وہ پہننا بھی اور دکھانا بھی جتانا بھی ہوتا ہے۔ اور ان کے پاس جو بھی نئے نئے امیر ہوتے ہیں نا، ہمیشہ وہی بات کرتے ہیں برانڈ کی۔ جو پہلے سے امیر ہوتے ہیں نا، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ برانڈ کون سا ہے، انہوں نے پہن لیا، وہ 4 دن استعمال کیا، ڈسٹ میں پڑا ہے۔ جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، 4 پیسے نئے ان کے پاس آتے ہیں اپنی ہوا دکھانے کے لیے، جی میں نے یہ گھڑی بھی اگر لے لیا نا، اس کو یوں دکھاتے رہیں گے۔ اگر آئی فون جیب میں رکھ لیا نا، صحیح کہا ہے کسی نے کہ جو آئی فون خریدتے ہیں نا وہ سائیکو ہوتے ہیں۔ سائیکو خاص طور پہ ہمارے ایریا میں، ہم کیا کہتے ہیں پاکستان میں، شاید باقی دنیا کا حساب نہیں ہے، جو آئی فون خریدتے ہیں وہ سائیکو ہوتے ہیں۔ وہ جیب میں فرنٹ جیب میں موبائل رکھیں گے تاکہ آئی فون کا لوگو نظر آئے، یا ہاتھ میں پکڑ کے رکھیں گے تاکہ آئی فون کا لوگو نظر آئے۔ انہوں نے 1.5 2 2.5 3 لاکھ لگا لیا ہے تو وہ جتاتے رہیں گے جی ہم نے آئی فون لے لیا، آئی فون لے لیا، یہ آئی فون لے لیا۔ اور یہ ان کو اسی چکر میں نیند نہیں آتی، اس کا اگر موبائل میں کوئی مسئلہ ہو گیا، چارج نہیں ہو رہا، میرا آئی فون چارج نہیں ہو رہا، وہ یہ نہیں کہ میرا فون چارج نہیں ہو رہا۔ بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے ساتھ۔ جو کلاس کا مسئلہ ہے یہ علیحدہ ہے، لیکن جو عورتوں کے گھر تباہ ہوتے ہیں، یہ 3 رشتے ان سے اپنے بچا کے رکھیں اور آپ کے گھر بچ جائیں گے۔ اور لاسٹ والی جو بات پہلے میں بتائی تھی نا کہ اپنی بیٹیوں کی بہنوں کی شادی سے پہلے نا کچہریوں میں چکر لگوائیں، وہاں پہ کس طرح شادی شدہ عورتیں نا خوار ہو رہی ہیں، اور جن کے گھر بچ جاتے ہیں دوبارہ وہ تو ٹھیک، جن کے نہیں نا بچتے ان کو نا محلے کے جو درندے ہوتے ہیں وہ نوچنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ کچھ تو نشانہ بن جاتی ہیں درندوں کا اور کچھ بچ جاتی ہیں۔ کچھ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں سلائی کڑھائی کی مشین لے لی، آج کل تو نیا ٹرینڈ آ گیا، مہندی لگا لی، بیوٹی پارلر کام سیکھ لیا، چل گیا، ورنہ معاشرے میں ایسی عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ اور باقی مردوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مردوں کو اگر کوئی بیوی مل گئی ہے، اچھی سگڑ بیوی مل گئی ہے، تو اس کو بیوی سمجھیں، نکرانی مت سمجھیں۔ وہ کوئی اللہ دن کا چراغ تو ہے نہیں ہے، رگڑا تو میں جب ہی آرڈر کیا تو چیز آ جائے گی۔ آپ بھی صبر کریں۔ باقی اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ کی اگر عزت ہے نا تو آپ کے شوہر کے ساتھ ہے، ویسے آپ کی کوئی عزت نہیں ہے۔ باقی اگر کسی بھی قسم کی میں نے زیادہ ایکسٹرا بات کر دی ہو بڑھا چڑھا کے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ اس کے بارے میں آپ کی کمنٹ باکس میں آپ کا رائے کا انتظار کریں گے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔